عزم و اقرار کا تجدید وفا کا دن ہے، آج کا دن جو تیری، آج کا دن جو تیری سالگرہ کا دن ہے، آج کا دن جو تیری سالگرہ کا دن ہے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قاری محمد اللہ بخش نقشبندی صاحب اور جناب محمد ظہیر عباس بلالی صاحب منہاج نعت کونسل سے۔ جناب آپ دونوں مہمانوں کو ہم اپنی تقریبات میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ تو جناب تقریبات کا ہم آغاز کرتے ہیں باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے۔ جناب قاری محمد اللہ بخش نقشبندی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ سبحان اللہ۔ ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ألم يجدك يتيما فآوى،
ووجدك عائلا فأغنى اللہ اکبر ماشاء اللہ سبحان اللہ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. قاری صاحب نے ماشاء اللہ دلوں کو روح کو گرما دیا. اب نعت رسول مقبول کے لیے میں گزارش کروں گا جناب محمد ظہیر بلالی صاحب سے. ایک تو یہ کہ منہاج ٹی وی کی آمد کے حوالے سے آپ نے مبارکباد پیش کی اور بڑا مچ اویٹڈ تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اور دوسرا بلالی صاحب نے جو ہے درود پاک جو گوشہ درود جس نام سے منسوب ہوا ہے تو اس کی ٹیون بھی بلالی صاحب نے بنائی تھی اور وہ ماشاءاللہ بڑی پوری دنیا میں وہ جو ہے وہ مشہور ہوئی ہے، پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے. بلالی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اس حوالے سے، اور پورا منہاج القرآن پوری دنیا میں بلالی صاحب ماشاءاللہ ٹورس بھی کر چکے ہیں، جا چکے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر جا کے جو ہے منہاج القرآن کی تمام تقریبات میں شرکت کی ہے، گئے ہیں اور دلوں کو گرمایا ہے. وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت رسول مقبول کے نام کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے. اسی طرح سے نقشبندی صاحب آپ کو جو ہے ایک خطاب بھی ملا ہوا ہے، وہ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا، وہ کیا ہے؟ یہ حضور قائد محترم کی شفقت مہربانی، انہوں نے رئیس القرہ کا ان کی کرم نوازی، ان کی مہربانی ہے. تو یہ کب اور کس طرح سے واقعہ پیش آیا، کس طرح سے ہوا کہ آپ کو یہ جو ہے خطاب ملا؟ مختلف پروگرامز میں کرتا رہتا ہوں یہاں منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پہ بھی، اور حضور قائد محترم کی طرف سے مجھے آرڈر بھی ملے ہیں. بیرون ملک میں بھی میں جا چکا ہوں. 5-6 قرآن مجید جو رمضان المبارک میں میں نے بیرون ملک میں سنایا ہے. ماشاءاللہ اور قائد محترم کی شفقت ہے، انہوں نے مہربانی فرمائی، اس لیے مجھے اس طرح کا لقب دیا ہے، ان کی مہربانی. سبحان اللہ. بلا شبہ یہ بڑی قابل فخر بات ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قبلہ نے جو آپ کو یہ خطاب دیا ہے اور جو یہ ہے، آپ بجا طور پر اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اہل تھے. ڈاکٹر صاحب کی جو ہے ڈاکٹر صاحب کی شفقتیں محبتیں ہمیشہ یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ دیکھ کر، جوہر دیکھ کر اور ہیرا دیکھ کر ہی وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ جوہری ہیں. اور بلالی صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. بلالی صاحب آپ جو منہاج نعت کونسل یہ بنی تھی، تو یہ کیسے آپ کو خیال آیا کہ منہاج نعت کونسل بنائی جائے پہلے، اور یہ کیا آئیڈیا تھا؟ یہ سارا آئیڈیا جو ہے یہ قبلہ حضور شیخ الاسلام نے ہی دیا ہے، انہوں نے ترتیب دیا. کیونکہ پاکستان میں نعت خوانی کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. آپ سب کو پتہ ہے، کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو ایک وہ خطیب عالم دین ہوتے تھے، ان کے ساتھ ایک شخص ہوتا تھا جی، وہ نعت اس کے ایسے سمجھتے تھے جی وہ ہمارا بالکل ہے جیسے کام والا بندہ ہوتا ہے جی، تو 2 شعر اس کو پڑھ دیا جائے اور اس کے بعد پھر ہم جناب اس کو پھر خطاب شروع ہوگا. تو اسی طرح پھر قبلہ حضور نے حضور کی نعت کی عزت جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، کہ حضور نے کیسے نوازا اور یہ پہچان بتائی کہ آج دیکھ لیں آپ پوری دنیا میں اتنے بڑے ایونٹ جو ہے وہ نعت خوانی کے ہوتے ہیں، اور جو عزت حضور شیخ الاسلام نے دی ہے، اور اسٹیج پروگرام کا اور گروپ میں پڑھنے کا جو انداز قبلہ حضور نے جیسے آپ نے فرمایا، تو گروپ میں پڑھنے کا انداز جو ٹرینڈ منہاج القرآن سے ملا، تو وہاں سے پھر وہ ایک گروپ تشکیل ہو گیا. ہمارے چند اپنے دوست احباب تھے، تو مل کر پھر منہاج نعت کونسل تشکیل دی گئی. منہاج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نہیں، اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، مگر تنظیم سے شروع سے اٹیچ ہیں. بچپن سے ہی اللہ کا شکر ہے کہ وہ بس میں یہ سمجھتا ہوں یہ جیسے اس نے مسلمان پیدا کیا، یہ بھی اس کا کرم ہے.
اور اسی کے ساتھ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے منہاج القرآن کے ساتھ بچپن سے ہی اٹیچمنٹ رکھی ہے. اس میں کوئی اپنی ایفرٹ بندہ کہے کہ جو اسپیشلی ہے تو وہ کچھ نہیں ہے, وہ اس کا کرم ہے. تو بلال صاحب ایک تو ریکویسٹ کروں گا پہلے درود پاک کے دو اشعار. جی میں بسم اللہ کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور درود السلام کے حوالے سے حضور شیخ الاسلام نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے, وہ میں اس کو شعر کے انداز میں پڑھتا ہوں کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, سلام پڑھنے سے, سلام پڑھنے سے ارے جواب ملتا ہے. پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ناز شریف کے چند اشعار میں وہ چونکہ آج قبلہ حضور شیخ الاسلام کی برتھ ڈے ہے تو انہی کا لکھا ہوا ہے بڑا خوبصورت کلام, اس کے چند اشعار پیش میں کرتا ہوں. معروف زمانہ ہے. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا آقا, تیرے ہوتے, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا کا, پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا آقا, پھر کبھی تو. اور تو چلا کرتا میری پلکوں پر, تو چلا کرتا میری پلکوں پر آقا, کاش میں تیرا راستہ ہوتا آقا, کاش میں تیرا راستہ ہوتا تیرے ہوتے.
اور تیرے مسکن کے گرد شام و سحر، تیرے مسکن کے گرد شام و سحر، تیرے مسکن کے گرد شام و سحر، آقا بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا، ہاں بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا، تیرے ہوتے اور ذرہ ہوتا جو تیری راہوں کا، ذرہ ہوتا جو تیری راہوں کا، تیرے تلووں کو چھو لیا ہوتا، آقا تیرے تلووں کو چھو لیا ہوتا، تیرے ہوتے اور لڑتا پھرتا تیرے عدووں سے، آقا لڑتا پھرتا تیرے عدووں سے، تیری خاطر آقا تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، جانا تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تیرے ہوتے اور تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا، آقا تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا، تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا، تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، اور تو آتا میرے جنازے پر، آقا تو آتا میرے جنازے پر، تیرے ہوتے میں مر گیا ہوتا، تیرے ہوتے۔ اور بہت خوبصورت شعر کہ چھوڑ کر جنتیں پلٹ آتا، چھوڑ کر جنتیں پلٹ آتا، تو میری قبر پر کھڑا ہوتا، آقا تو میری قبر پر کھڑا ہوتا۔ اور بہت خوبصورت مقطع لکھتے ہیں کہ ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں، ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں، ہوتا طاہر تیرے اسیروں میں، تیری دہلیز پہ کھڑا ہوتا، آقا تیری دہلیز پہ پڑا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا۔ سبحان اللہ،
ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. بہت شکریہ. وہ کہتے ہیں نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. پھر آپ نے ماشاءاللہ بہت دل سے بہت پیار سے، بڑی محبت. بہت شکریہ. سبحان اللہ. یہ سب کچھ انہی کی مہربانی ہے، انہی کا پیار ہے، انہی کی شفقتیں ہیں، اور ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. یہ سب کچھ انہی کا ہے، انہی کا عطا کردہ ہے. جو وہ ایک ہمارے پاکستان کے ایک شاعر ہیں وسیع شاہ صاحب، انہوں نے ایک شعر لکھا. وہ لکھا تو انہوں نے شاید اپنی والدہ کے لیے تھا، مگر میں قبلہ حضور سے منسوب کرتا ہوں کہ یہ عزتیں یہ نام تمہیں سے ہیں، دنیا میں جو ملا مقام وہ تم سے ہے، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، اور جہاں جہاں ہے میرا احترام وہ تم سے ہے. یہ سب کچھ حضور شیخ الاسلام کے خطبوں کا صدقہ ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو سلامت با کرامت رکھے، ان کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے. بلا شبہ جی یہ سارا فیض، یہ ساری رونقیں، یہ ساری زندگیوں میں جو تبدیلی ہے، جی الحمدللہ، یہ انقلاب ہے الحمدللہ، جو ہماری زندگیوں میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی تحریک سے وابستہ لوگ ہیں، جو بھی ڈاکٹر صاحب کی ذات سے وابستہ لوگ ہیں، ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا ہوا ہے. بلا شبہ سے، بلا شبہ سے. ورنہ پتہ نہیں ہم کہاں پڑے ہوتے، کس حال میں ہوتے، کیا کر رہے ہوتے. کوئی مطلب اس کا نہیں. جو ماحول تھا، جو ارد گرد ہمارے حالات تھے، جی بالکل، یا تو بالکل ایکسٹریم پہ کسی اور پہ چلے گئے تو یا کسی، یہ ایک اعتدال میں رکھا ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ. یہ ڈاکٹر صاحب کی قیادت کا، ڈاکٹر صاحب کے فیض ہے. بے شک بے شک. سر قرآن مجید پڑھنا بھی واہ اللہ کو سکھایا. واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ. بلا مجھے بھی پہلے بھی میں پڑھتا تھا، لیکن مناظر القرآن میں آ کے قید محترم نے مجھے سکھایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اس وجہ سے وہ قبلہ جس وقت مجھے کہتے تھے کہ اس کو اس طریقے سے پڑھو، اس کو یہاں ایسے پڑھو، اس کو یہاں پڑھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس طریقے سے میں نے پڑھا ہے. انہوں نے سکھایا ہے مجھے. سبحان اللہ. دیکھیں ماشاء اللہ. قاری قرآن کو بھی انہوں نے سکھایا ہے، اللہ. اور ان کے نعت خواں جو ہیں ان کو بھی نعت خوانی کے لیے بھی سکھایا ہے. میں سمجھتا ہوں بے زبانوں والے ہیں ان کو بھی انہوں نے بے زبانوں کو زبان عطا کی ہے ڈاکٹر صاحب. مطلب بھائی میں یہ کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کریم کی خاص اتنی مہربانی ہے کہ ایک فرد واحد میں اتنی ہمیں خوبیاں، اور بلیو کریں کہ وہ جس فیلڈ میں جاتے ہیں وہ اس فیلڈ کے لوگ دنگ رہ جاتے ہیں کہ یار ان کو یہ بھی پتہ ہے، یہ اس چیز میں بھی علم رکھتے ہیں. اور بالخصوص نعت خوان، میں نے اچھے اچھے نعت خوان دیکھے ہیں، اچھے اچھے نعت خوان دیکھے ہیں جو ان کے سامنے پڑھنے سے ڈرتے ہیں. بالکل پتہ ہوتا ہے کہ جی وہ ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے تو وہ فوری فرما دیتے ہیں بیٹا یہ اس طرح نہیں، اس کو ایسے پڑھے. بالکل. تو وہ بڑی بات ہے، بہت ہی اللہ کا خاص کر. شاعری میں درستگی ہو، الحمدللہ، ٹیون میں درستگی ہو، واہ واہ واہ، آواز کے جو ہے نا اثر پذیری جو ہے وہ یقین کریں ڈاکٹر صاحب جب لقمہ دیتے ہیں کچھ بتاتے ہیں تو اس میں اثر جو ہے اس کا دوبالا ہو جاتا ہے، اس کی چاشنی اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، اور اثر پذیری میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. اور ہمہ جہت مطلب شخصیت، ہمہ جہت کی عادت کہ کسی کو بھی کسی اور طرف دیکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی. الحمدللہ. آپ دیکھیں کہ شروع میں ہم جب تھے تو ہمیں تلفظ بتایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ لفظ ہے، لفظ نہیں ہے، مطلب ساری چیزیں یہاں تک جا کر بالکل تربیت کی. اور ماشاءاللہ آج جو ہیں ہم بیٹھے ہیں، کئی لوگ جو بھی اپنی زندگی میں منہاج القرآن سے وابستہ لوگ، میں نے کبھی کوئی شخص ناکام نہیں دیکھا. الحمدللہ تمام لوگ کامیاب اور آگے بڑھ رہے ہیں زندگی میں. بلا شبہ یہ قیادت کا فیض ہے. الحمدللہ. تو کوئی قاری صاحب کوئی ایسا واقعہ جو خاص کبھی ہوتا ہے نا کہ ایسا کچھ ایسی کچھ شفقت، کوئی خاص واقعہ، ویسے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری زندگی پر ایک ایک لمحے پر، ایک ایک سانس پر ان کی شفقت ہے، لیکن کوئی ایسا خاص لمحہ جس کو ہم ڈسکس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، دیکھنے والوں کے ساتھ، تو وہ آپ بیان کیجیے گا کہ کیا تھا. یہ ہوتے تو بڑے رازداری کے ہیں لیکن یہ ہے کہ واقعات ہوتے ہیں، لیکن قید محترم سے بس یہی میں کالج پڑھانے کے لیے جاتا تھا. تو چھوٹی بیٹی ہے خدیجہ باجی، اس کی عمر بھی ابھی کم تھی. تو مجھے قید محترم کہنے لگے کہ قاری صاحب اس کو کھڑا کر کے نا نماز سکھائے ابھی سے. میں نے کہا حضور اس کی تو ابھی عمر نہیں، کہتے نہیں ابھی سے اس کو. بڑا حیران ہوا بھی، حیران ہوا کہ اس طرح کی تربیت یعنی کہ بچوں کے لیے. بالکل جی. دیکھیں مطلب ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا، اب یہ ایک نظر ہے. اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ان سے بڑھ کے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زمانہ پر نظر رکھنے والا کوئی زیرک شخص ہو کہ انہیں پتہ ہے کہ کس ایج میں
بچوں کے ساتھ کیا مطلب کہنا ہے, ان کی تربیت کس طرح. ہم سمجھتے ہیں نا ابھی بچہ ہے, ابھی بچہ ہے, ابھی بچہ ہے, لیکن یہ سبق لینا چاہیے. اور یہ واقعات اسی لیے بیان بھی اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ حضور نے اپنی زندگی میں کی, اسی طرح قیادت وہ تھا کہ بتانے کے لیے لوگوں کو. اس طرح سے قیادت جو چیزیں کر رہی ہوتی ہے وہ عام عمل نہیں ہوتا, وہ صرف ایسے عمل نہیں ہوتا کہ ایک ہوا اور وہاں پر ختم ہو گیا. وہ عمل ہوتا ہے اپنے پوری جس کو بتائیں کہ اس کے لیے کہ یہ عمل فالو کیا جانا چاہیے, یہ وہ عمل ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آج کل 7 سال کی عمر تھی اس وقت. بس یہی ہے نا کہ دور اب اور الگ ہے. اب 5 سال کا بچہ, پہلے جو ہمارا 10 سال کا بچہ 11 سال کا بچے کو نہیں پتا تھا, آج 5 سال کے بچے کو پتا ہے. تو یہی ہے کہ یہ اسی طرح سے تربیت ہوتی ہے. وہاں سے ہمیں مثال ملتی ہے کہ ہمیں اس طرح سے اپنے گھر کی بھی تربیت کرنی ہے. ماشاء اللہ. بلالی صاحب آپ بھی ماشاء اللہ بڑا عرصہ ہو گیا, بہت آپ ڈاکٹر صاحب کے سامنے, قبلہ کے سامنے آپ پرفارم کرتے ہیں. کوئی ایسا یادگار واقعہ ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے ناظرین کے ساتھ, ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جی وہ الحمدللہ رب العالمین. ایسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ مجھے نعت نہیں پڑھنا آتی تھی, اور یہ جو کچھ بھی ہلکا پھلکا تھوڑا بہت جو ہے تو یہ سب قبلہ حضور کی شفقتیں ہیں. جیسے ابھی قبلہ قاری صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے وہ قرأت کے حوالے سے وہ ساری بتائیں کہ اس کو قرآن پاک کو کس طرح پڑھتے ہیں, اور قرآن پاک کا ذوق جو ہے وہ انہوں نے اجاگر کیا دوبارہ. جیسے نعت خوانی کو آپ نے عروج دیا, حضور کے نعت کو عزت دی, اسی وجہ سے اسی طرح کوئی مشقتیں حاصل رہی ہیں. جب آپ لاسٹ ٹائم یہاں تشریف رکھتے تھے تو اس دوران محترم افضل نشائی صاحب کو, ہمیں جو ساتھی ہیں اور ان کو موقع ملا, وہ قبلہ حضور گھر بلا کے شفقت فرمایا کرتے تھے. کچھ کلام آپ نے انڈیا سے لائے تھے خواجہ شوق رحمۃ اللہ علیہ کے, اس دوران وہ بتائے. پھر اور ایک دو چیزیں جو نعت پھر بتاتے تھے, ہم بتائیں اچھا بیٹے اس کی ٹیون لگائیں, تو ہم جب اس کی ٹیون کچھ کوشش کرتے تھے, فرمایا نہیں بیٹا یہ صحیح نہیں ہے, اچھا آپ جو ہے نا اس کی یہ ٹیون لگائیں. تو وہ جب لگاتے تو ہم خود حیران ہوتے تھے, قبلہ آپ کمال ہے, وہ جگہ کہتے تھے, بہت مزہ آتا تھا. پھر وہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ کلام تھا جس کی ٹیون نہیں بن پا رہی تھی, رات بیٹھے رہے کافی دیر, تو وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا اچھا آپ چلے جائیں, تو اگر اس کی کوئی ٹیون ذہن میں آئی تو میں بتاؤں گا. تو وہ پھر ہم چلے گئے. تو پھر اگلے دن فون آیا کہ قبلہ حضور بلا رہے ہیں, تو میں پھر حاضر ہوا. تو پھر قبلہ حضور نے فرمایا وہ اس کلام کی وہ ٹیون دی کہ بیٹا یہ اس کو اس طرح پڑھیں. پھر وہ جب ہم سنا, ہم خود حیران ہو گئے کہ یار یہ کمال ہو گیا, بہت ہی خوبصورت, بہت خوبصورت. اور فی البدی جیسے آپ جملے ارشاد فرماتے ہیں, اسی طرح آپ یعنی کہ بڑی باریک نظر رکھتے ہیں, بڑی باریک نظر رکھتے ہیں. اور جو واقعہ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے لیے توشہ آخر تھا. میں سب سے پہلے میں کہتا ہوں 2000 کا اعتکاف تھا, اور ایک کلام جو تھا وہ میں نے پڑھا. میں نے دیکھا ہے کہ جیسے حضور اسلام اپنے نعت خوانوں کو نوازا کرتے تھے, یہ اس ذات کا فیض ہے قبلہ حضور کی شخصیت میں کہ وہ حضور کے نام پہ سب کچھ وار دینے والی شخصیت ہے. تو میں نے کلام پڑھا تھا, تو اس پہ قبلہ حضور نے مجھے اپنی جرسی جو تھی سویٹر, وہ قبلہ حضور نے وہ تھا فرمایا کرتے ہیں. 4 بات میں پرفارم کیے ہیں. جی جی بالکل. تو کچھ ہمارے پروگرام کے لیے یا کچھ آج کے دن کے لیے؟ جی بالکل. اگر آپ میں وہ کلام آج ہی انشاءاللہ رات کو جو سرمنی ہوگی قبلہ حضور کا ڈے کی پروگرام جو ہوگا, اس میں انشاءاللہ یہ چونکہ ہے تو کورس کے ساتھ ہم نے اس کو ارینج کیا ہے, مگر چونکہ اس پروگرام کی مناسبت سے میں اس کے چند اشعار جو ہے میں پیش میں کرتا ہوں. ضرور. بڑا خوبصورت کلام ہے یہ, ہمارے امیر پنجاب محترم احمد نواز انجم صاحب سے میں نے یہ لکھوایا ہے اس ٹیون پر. تو اس میں انہوں نے وہ قبلہ حضور چونکہ سالگرہ کا دن تو ہے مگر وہ یہاں موجود نہیں ہے, تھوڑا سا وہ خوشی کا اظہار بھی ہے مگر ہجر کے ساتھ کہ قبلہ حضور کی دعوت ہے کہ تشریف لے آئیں. بڑا خوبصورت ہے, محبت کے انداز ہیں. جی محبت کے انداز میں انہوں نے کہا آجا آجا تو بھی آجا مہاراج رے, آجا آجا تو بھی آجا مہاراج رے, توری سال گرا کا دن آ گیا, توری سال گرا کا دن آ گیا, آجا آجا تو بھی آجا مہاراج رے, آجا آجا تو بھی آجا مہاراج رے, توری سال گرا کا دن آ گیا, توری سال گرا کا دن آ گیا. اکھیاں توری دید کو ترسیں,
منوا ہے بے چین، منوا ہے بے چین، لوٹ کے آ جا پیاس بجھا جا، پیاس بجھا جا، سونا سونا مورا من کرو شاد رے، سونا سونا مورا من کرو شاد رے، توری سال گرا کا دن آ گیا، توری سال گرا کا دن آ گیا، سونا سونا مورا من کرو شاد رے، توری سال گرا کا دن آ گیا، نگر نگر ہے تیری دوں میں، ترس گیا مورا دیس، ترس گیا مورا دیس، برسے ساون مورے آنگن، مورے آنگن، رکھ لی جو مجھ دکھیا کی لاج رے، رکھ لی جو مجھ دکھیا کی لاج رے، توری سال گرا کا دن آ گیا، توری سال گرا کا دن آ گیا، توری سال گرا کا دن آ گیا، آجا آجا تو بھی آجا مہاراج رے، توری سال گرا کا دن آ گیا، سال گرا ساجن کی لائی خوشیوں کی بارات، خوشیوں کی بارات، سال گرا طاہر کی لائی خوشیوں کی بارات، شکر خدایا یہ دن آیا، یہ دن آیا، جھومو 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 سکھیو آج رے، جھومو 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 سکھیو آج رے، توری سال گرا کا دن آ گیا، توری سال گرا کا دن آ گیا، شب بھر تیرے سپنے دیکھوں، دن بھر تیری یاد، دن بھر تیری یاد، پل پل تیرے پین پلیکھے، پین پلیکھے، میری سوچوں پہ تیرا ہی راج رے، میری سوچوں پہ تیرا ہی راج رے، توری سال گرا کا دن آ گیا، توری سال گرا کا دن آ گیا، انجم کس کو حال سنائے، کون میرا بن تیرے، کون میرا بن تیرے، باغ جگا جا پھیرا پا جا، پھیرا پا جا، بن جاویں مورے بگڑے کاج رے، بن جاویں مورے بگڑے کاج رے، توری سال گرا کا دن آ گیا، توری سال گرا کا دن آ گیا، آجا آجا تو بھی آجا مہاراج رے، آجا آجا تو بھی آجا مہاراج رے، توری سال گرا کا دن آ گیا، توری سال گرا کا دن آ گیا۔ بہت اعلیٰ جی، ماشاءاللہ، میری سوچوں پہ تیرا ہی راج رہے، واہ سبحان اللہ، واہ واہ، اور کیوں نہ ہو، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، ہماری ساری سوچ، ہماری ساری فہم جس کے صدقے ہے، جی الحمدللہ، جس کے توسط سے ہمیں ملی ہے، واہ واہ، بے شک، تو ہماری سوچوں پہ ان کا ہی راج ہے۔ آپ نے انجم صاحب نے پورا جو ہے پورے پاکستان کی، جی جی، اب جو باہر ہمارے دوست بیٹھے ہیں، ہمارے ناظرین بیٹھے ہیں، شاید جو ان کے پاس ہیں
انہیں اس دوری کا احساس تو کبھی نہ کبھی ہوتا ہی رہتا ہے، کبھی کسی ملک کبھی کسی ملک، لیکن جو پاکستان میں ہم اسپیشلی لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر تو کافی جو ہے یہ احساس، اور انہوں نے نمائندگی کی ہے ان تمام قائد کے چاہنے والوں کو کہ یہ حالت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ حالات ہیں. انہوں نے انجم صاحب نے ماشاءاللہ پورے پاکستان کی اور جو قائد سے محبت کرنے والے ان کی ترجمانی کر دی ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ. اور ٹیون بھی جو ہے وہ بھی اس کے ظاہر اسی کے ایکول ہے، بڑی بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے. بہت شکریہ. تو جناب یہ جو قاری صاحب اب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ اتنی دیر سے چپ سادھے بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ اور آپ ہمیں جوائن کریں، اب ہمیں بھی کچھ بتائیں. آپ رازداری کی باتیں ہیں مجھے لگتا ہے کچھ ہیں کہ آپ جو ہم سے شیئر نہیں کر رہے ہیں. 21 سال ہو گئے ہیں جی ہمیں ماشاءاللہ بڑی بات امامت کرواتے ہوئے ماشاءاللہ قرآن میں، تو بڑی باتیں ہیں قید محترم کے ساتھ. میں معافی چاہوں گا یہاں انٹر ہونے کے لیے. مجھے ایک بات یاد ہے، قبلہ حضور کا ایک انٹرویو آیا تھا، اس میں ان سے سوال کیا گیا تھا کہ جی آپ کے پوری دنیا گھومتے ہیں، پسندیدہ قاری کون ہے؟ آپ بلیو کریں گے وہ اس پسندیدہ قاری، اب قبلہ حضور کی شخصیت ہے بلا شبہ پوری دنیا انہوں نے گھومنی ہے، اور بلیو کریں کہ انہوں نے قاری صاحب قبلہ کا نام لیا تھا. مجھے شفقت ہے جی، ان کی مہربانی، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے. انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، واہ واہ ماشاءاللہ، بڑے اعزاز والی بات، پڑھنا سکھایا ہے، بڑے اعزاز والی بات ماشاءاللہ. یہاں بڑی دفعہ جمعے کی نماز پہ میں جو قرات کرتا ہوں تو قبلہ قید محترم اندر سے آواز دیتے ہیں کہ قاری صاحب یہ آپ پوری کیوں نہیں پڑھتے؟ اب یہاں ایک رکعت میں پڑھ دیتے ہیں، پھر دوسری رکعت میں پڑھ دیجیے، ایک ہی رکعت میں پڑھ دیا کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب ہمیں مزہ آتا ہے تو آپ رکوع پہ چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر ساتھ ہی کیا بات ہے ان کے، واہ واہ، پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ قاری صاحب ہمارا خیال نہیں رکھتے، اپنے نمازیوں کا خیال رکھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اپنے نمازیوں کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ پیچھے کہیں بوڑھے ہیں یا زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اس طرح کی وہ سبحان اللہ. بڑی دفعہ اس طرح ہوتا ہے. لیکن ہر چیز کا خیال کرنا پڑتا ہے جی، نمازیوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، قید محترم کا بھی خیال کرنا. یہ محبت ہے ان کی، قرآن کے ساتھ لگاؤ. بلا شبہ بلا شبہ. اور میں یہ ایک بڑا یہ کرشمہ ہے، اور اس کو آپ کیا کہیں کہ یہ کرامت ہے بھی ہے کہ کروڑوں کے لگ بھگ لوگ ہوں گے جو ڈاکٹر صاحب کے متوالے ہیں، جو چاہنے والے ہیں، اور جس سے پوچھیں اس کے پاس کوئی نہ کوئی واقعہ ہے، کوئی بات ہے. اتنا رابطہ، اتنا ربط، اتنا محبت، اتنا فیض کہ ہر شخص، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہے، کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، میرے ساتھ خصوصی شفقت نہیں فرمائی. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. تو ایگزیکٹلی مظہر بھائی، ہم نے جو کہ معافی چاہوں گا جو کہ نعت کے حوالے سے پاکستان سے باہر جانے کا موقع ملا ہے. اب بلیو کریں جس کو بھی سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ شخص ایک کتاب ہے قبلہ حضور کے حوالے سے، بلا شبہ. اور اتنے ان کے پاس واقعات، اور ہم جن کو بظاہر ملے ہیں، جن سے ملاقات ہوئی ہے، ٹریول تو بہت قبلہ حضور نے کیا، پوری لائف ان کی ٹریولنگ میں گزری ہے، ابھی بھی گزر رہی ہے. جن کے پاس، جن کو ان کی قدموں میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، وہ تو ہیں. روحانی طور پر جن پہ کرم نوازیاں ہیں، وہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم تو حیران پریشان. ابھی ہمارا یہ 2 روز قبل ایک پروگرام تھا لاہور سے باہر، تو وہ ساتھی بلیو کریں کہ وہ رو رہا تھا بچہ، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو وہ میرے ہاتھ چوم رہا تھا کہ آپ خدا کے لیے ایک مرتبہ قبلہ حضور سے ملاقات ہو تو آپ میرا سلام کہہ دیجیے گا، بس میرا سلام کہہ دیجیے گا. وہ اس کی حالت دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار کیا بات ہے، کیا بات ہے. جن کی قدموں کے صدقے سے بلا شبہ کوئی شک نہیں ہے کہ محبتیں چاہتے ہیں جو ہیں وہ نچھاور ہیں اپنے قائد پر ہماری طرف سے. جناب ہم بلالی صاحب آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں، آپ آئے ہمارے پاس. جناب نقشبندی صاحب آپ کو مبارکباد بھی، آپ دونوں حضرات کو، اور آپ کا شکریہ بھی کہ منہاج ٹی وی کی اس پہلی جو لائیو ٹرانسمیشن ہے قائد ڈے کے حوالے سے آپ اس کے پہلے مہمان ہیں. آپ کو بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ، منہاج القرآن کا شکریہ، منہاج ٹی وی کا شکریہ کہ انہوں نے جناب ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم بیٹھ کر قبلہ حضور کی اس سبنی کا آغاز تو بہانا ہے، چلو اس میں پارٹیسپیشن ہماری ہو جاتی ہے. اللہ کریم اس کو 4 دانگی عالم جو ہے اس کو ترقی دے اور اس میں اور برکت عطا فرمائے. جی ماشاءاللہ. آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین ہم اب نئے مہمانوں کے ساتھ ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بریک پہ چلتے ہیں. عزم و اقرار کا تجدید وفا کا دن ہے،
آج کا دن جو تیری آج کا دن جو تیری سالگرہ کا دن ہے آج کا دن جو تیری سالگرہ کا دن ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ادارے نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کی تو شاید مثال اس فیلڈ میں علم اور عقل اور اسلام اور اس کی تبلیغ اور ترویج کے لیے میرا نہیں خیال کہ پیرلل کوئی اس لیول کا اس ملک کی تاریخ میں وہ کام ہوا ہے۔ دیکھیں، جس ملک میں کتابوں کی دکانیں بند ہو رہی ہوں اور فوڈ سٹریٹس کا رواج ہو، وہاں اس پائے کا عالم ہونا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، اور یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے۔ وہ ایک خوبصورت کام ہے، کمٹمنٹ کا کام ہے۔ اور میں آج ہی کہیں کوئی اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کا کہ جو نبی کریم سے محبت کرتا ہے وہ شدت پسند ہو ہی نہیں سکتا۔ ریسنٹلی ان کی کتابیں بھی میری پہلے بھی میں ان کو پڑھتا رہا ہوں، اب بھی ریسنٹلی تو کنٹریبیوٹ تو منہاج القرآن نے، آپ کے ادارے نے، اور اس کے مختلف شعبے ہیں بہت زیادہ۔ اور میں ادارے کی سطح کے علاوہ خود تنہا جتنی کنٹریبیوشن ڈاکٹر صاحب کی ہے، طاہر القادری صاحب کی، یہ میرا خیال ہے اللہ انہیں صحت زندگی دے، یہ ایک آدمی کے لیے اتنا کام جو ہے وہ بہت فقید المثال اور نایاب چیز ہے۔ تو آئی وش یو لک جی، اللہ آپ کو کامیاب کرے، اور ہوں گے انشاءاللہ، چونکہ آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ بہت عمدہ ہے کہ آپ لوگوں نے خلوص سے، محنت سے، اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہی از این ایکسلنٹ ایڈمنسٹریٹر۔ اتنا علمی کام کرنے کے بعد تنظیمی معاملات چلانا واقعی یہ اللہ کی طرف سے خاص ہی کوئی عنایت ہے۔ تو آئی ایم 100% شیور کہ اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور کامیابی یہاں بھی آپ کے قدم چومیں گے۔ گورنمنٹ کالج لائل پور میں اور ڈاکٹر صاحب ہم کنٹمپریریز تھے، یہ شاید آپ کو نہیں پتہ۔ گورنمنٹ کالج لائل پور میں ہم دونوں ہم عمر بھی ہیں اور اکٹھے بھی تھے، ہمارے ٹیچرز مشترک تھے، کالج مشترک تھا، مباحثوں کا شوق مشترک تھا۔ اس کے بعد بھی میرا ان کے ساتھ بہت پیار بھرا ایک تعلق ہے۔ اور ایک بات میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں، جب کہیں مجھے ڈاکٹر صاحب دکھائی دیتے ہیں ٹی وی پہ یا ان کی کوئی فوٹوگراف چھپتی ہے، تو ایک بات آپ دوست بھی نوٹ کریں کہ وقت کے ساتھ ساتھ چہرے بجھتے ہیں۔ آپ غور کریں، معدوم ہوتے ہیں، ان کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حسین ترین لوگ ہم نے اس ملک کے نہیں، دنیا کے میڈیا کے دیکھیں، ہر ایک پہ یہ بات اب تک میں نے بالکل فٹ بیٹھتے دیکھی ہے۔ بڑا ہینڈسم آدمی، بہت خوبصورت خواتین جن کو اللہ نے عمر دی ہے، وہ خاص عمر کے بعد وہ پہچانے نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا بڑا ایک ریئر فنومینا، شاید اس کی وجہ ہے کہ جس آدمی نے 18 گھنٹے کام کرنا اور کام بھی دین کا کرنا، ان کے چہرے پہ زیادہ خوبصورتی، زیادہ ملاحت، زیادہ نکھار اور زیادہ حسن، جو بتدریج وہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، وہ کہتے ہیں نظر لگ جاتی۔ یہ بڑا عجیب فنومینا ہے، یہ آپ کو زندگی میں بہت ریئر، لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک آدھ آدمی ایسا ہوگا جس کو مدھم اور وہ نہ کرے، وقت جو ہے اس کو جلا بخشے۔ اور خاص طور پہ اسلام کا جو ایکچول چہرہ ہے، اعتدال والا، تفکر، تدبر اور توازن والا چہرہ ہے، وہ اس کو جس طرح انہوں نے دکھایا ہے دنیا کو، اور جو انگلش میں ان کا کام ہے بہت کم لوگوں کو شاید اندازہ ہو وہ ویسٹ میں کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ تو میں اللہ انہیں لمبی عمر دے، صحت کے ساتھ دے، ہماری تو یہی دعا ہے۔ یا نبی
یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ منہاج ٹی وی کی ابتدا فرانس سے ہوئی اور اب آپ اس کو پاکستان لے کر آ رہے ہیں، اور منہاج القرآن کا ادارہ پوری دنیا کے اندر جانا پہچانا ایک معروف ادارہ ہے، اور دین کے حوالے سے اس کی شناخت بھی بہت نمایاں اور واضح ہے۔ اس لیے بجا طور پر میں تو یہ توقع بھی رکھتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ منہاج ٹی وی کا پاکستان سے شروع ہونا دینی حلقوں کے لیے خوشی و مسرت کا باعث ہوگا انشاءاللہ، اور آنے والے دنوں میں دین کی خدمت کے لیے جو کام اس پلیٹ فارم سے پہلے سے ہو رہے ہیں ان کاموں میں بھی مزید برکت ہوگی، اضافہ ہوگا، اور زیادہ لوگوں تک پہنچنے اور رسائی پیدا کرنے کے نئے نئے عنوانات پیدا ہوں گے۔ ان کی سالگرہ کا یہ ایک بڑا اچھا تحفہ بھی ہے، 19 فروری کو، تو سالگرہ کے لیے اس سے اچھا تحفہ نہ دیا جا سکتا ہے کسی ادارے کی طرف سے، اور نہ اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نظریاتی لوگ تمام چیزوں کو نظریاتی اینک سے ہی دیکھتے بھی ہیں اور نظریاتی کانوں سے ہی سنتے بھی ہیں۔ اس اعتبار سے مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ایک بابرکت فیصلہ ہے، اور اس اقدام کے نتیجے میں دینی قوتوں کو تقویت حاصل ہوگی۔ عزم و اقرار کا تجدید وفا کا دن ہے آج کا دن جو تیری، آج کا دن جو تیری سالگرہ کا دن ہے، آج کا دن جو تیری سالگرہ کا دن ہے۔ ایک بار پھر آپ کو قائد ڈے کے حوالے سے منہاج ٹی وی کی 2 دن کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محبت کرنے والے، چاہنے والے، فین، ان کے کیا کہیں گے کہ ورکرز، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، جیسے کہتے ہیں نا یہ بازو اور یہ سینے کس کے طاہر کے، یہ بازو کس کے طاہر کے، تو وہ ساروں کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے ڈاکٹر صاحب کا ایک خاص تعلق۔ کسی سے بھی بات کریں، کروڑوں لوگ ہیں، کسی سے بات کریں وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہوا ہے، میرے ساتھ یہ خاص شفقت، میرے ساتھ یہ خاص جو ہے یہ تعلق ہے۔ تو یہ بھی ایک میں کہتا ہوں کہ یہ کرامت ہے اور یہ ایک کرشمہ ہے اس قیادت کا کہ اتنا ڈائریکٹ لنک، اور آپ ماشاءاللہ جو ہے آپ کا ایک اچھا خاصا وقت گزرا ہے، آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے، وہ ہم چاہیں گے کہ اپنے ناظرین کے ساتھ آپ کی یادداشتیں کچھ شیئر کریں اور کچھ ڈیوٹیز کے بارے میں بھی بات ہو کہ کیا کیا ہم کر رہے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں قاضی فیض الاسلام صاحب سے۔ تو قاضی صاحب آپ کا ماشاءاللہ مجھے تو جتنا مجھے پتہ ہے بڑا ایک خاص تعلق رہا ہے، بڑا ایک پرانا تعلق، اور آپ یہ جو سفید ریش آج نظر آ رہی ہے یہ تھی بھی یا نہیں تھی جب آپ ماشاءاللہ تحریک میں آئے تھے؟ تو آتش جوان تھا، تو بتائیے کیا یادداشتیں ہیں، کیا سلسلے تھے، کوئی خاص واقعات 1-2 ہمیں ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو میں منہاج ٹی وی کا جو آغاز ہو رہا ہے آج کے دن، اور حضور شیخ الاسلام کی برتھ ڈے کے حوالے سے تقریبات کا آغاز، ان مبارک ساتوں میں منہاج ٹی وی لائیو جا رہا ہے پوری دنیا میں، اور اس وقت پوری دنیا کے 5 بر اعظموں میں جہاں تحریک منہاج القرآن کا نیٹ ورک ہے، کروڑوں وابستگان ہیں، حضور شیخ الاسلام کے کروڑوں جانے والے ہیں، اور اس وقت لاکھوں لوگ پوری دنیا میں اپنی سکرینز پر قائد ڈے کی یہ تقریبات دیکھ رہے ہیں۔ میں منہاج ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور منہاج القرآن کے جو ایگزیکٹو ہے منہاج القرآن کے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر رحیق احمد عباسی اور ان کی پوری ٹیم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ بہت کم ٹائم میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کم وسائل کے اندر رہ کے اتنا بڑا ٹی وی جو لانچ کرنے جا رہا ہے، اور میں اس کو مستقبل میں اسلامی دنیا کا سب سے بڑا چینل دیکھ رہا ہوں، اور یہ آج اس کا آغاز ہے، اور ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے اور فخر کی بات ہے کہ آج اس کی لائیو ٹرانسمیشن میں ہم موجود ہیں۔ اور حضور شیخ الاسلام کی ذات مبارکہ ایسی ذات ہے کہ وہ صدیوں بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت اس امت کو، اس انسانیت کو عطا کی ہے، اور آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر فکر اور ان کا عالمگیر دین جو پوری انسانیت کے لیے آیا، اس دور کے اندر اسلام کی حقیقی تعلیمات کے فروغ کے اندر حضور شیخ الاسلام کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ انسانی عقل میں آنے والا نہیں ہے، وہ اس سطح کا کنٹریبیوشن ہے کہ وہ ایک شخص کا کام نہیں لگتا، وہ ایک صدی کا کام نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے کہ 14 صدیاں سمٹ کے ایک شخصیت میں جمع ہو گئی ہیں، اور 14 صدیوں کے علوم اس دور کے اندر ایک شخصیت کے اندر مجتمع ہو گئے ہیں، اور وہ شخصیت
اسلام کی حقیقی تعلیمات کا نور پوری انسانیت کو بانٹ رہی ہے، بلا شبہ صرف مسلمانوں کو نہیں، اس شخصیت کے علم سے، اس شخصیت کی فکر سے ہر شخص اپنی بساط، اپنے ظرف اور اپنی سطح کے مطابق رہنمائی حاصل کر رہا ہے۔ اب یہ اپنے من کا برتن ہے، اپنے ظرف کا برتن ہے، اس کو جتنا صاف کر لو گے حضور شیخ الاسلام کی ذات سے، اس سطح کی رہنمائی، آپ کے باطن کے اندر نور پیدا ہوگا۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا برتن کتنا صاف کرتے ہیں۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم یہی کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی ہر سطح پر جو ہے رہنمائی ہر شخص کو، وہ جیسے انہوں نے کہا کہ جتنا برتن ہے اس حساب سے وہ مل رہی ہے، سمندر موجود ہے، آپ اپنا حصہ جتنا لینا چاہتے ہیں حصہ آپ لے سکتے ہیں، وہاں پر کمی نہیں ہے۔ ہم میں کوئی کمی ہو سکتی ہے کہ اپنے قیادت سے تعلق میں کمی ہو، اپنی قیادت سے، تو اس کو ہمیں بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو فیوزات وہاں سے پیار، وہاں سے شفقت، وہاں سے رہنمائی وہ ہمیشہ سے موجود ہے۔ بخاری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، ماشاءاللہ سے آپ نے بھی ایک عرصہ، ہم نے تو ساتھ میں کراچی بھی کچھ عرصہ گزارا، تو وہاں سے ہم شروع ہوئے اور اب آج ہم مرکز پہ بھی بیٹھے ہیں، اور ماشاءاللہ تو یہ بھی فیض ہے کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک تعلق ہے نہ ٹوٹنے والا، ایک ایسا تعلق ہے کہ جو زندگی کا تعلق ہے، موت کے ساتھ ہی ٹوٹے گا انشاءاللہ، اس سے پہلے کی تو کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ تو سر آپ ماشاءاللہ مرکز پہ آ کر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی ذمہ داری بخاری صاحب کہ ڈائریکٹر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، تو بتائیے کیسا رہا، کس طرح سے آپ یہاں مرکز پہ، اور یہ کیا ہوا کہ کراچی سے آپ کو یہاں پر بلایا گیا؟ کراچی تو سنا کر کے آگے ہوں گے آپ؟ جی ماشاءاللہ جی، پہلے سب سے پہلے تو میں منہاج پروڈکشن کو اور تحریک منہاج القرآن کی بالائی قیادت کو، اور خاص طور پر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو ان کی سالگرہ کے موقع پر جو ہے وہ مبارکباد پیش کروں گا، اور دوسرا منہاج پروڈکشن کو اور ان کی پوری ٹیم کو جو ہے وہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک کم وقت کے اندر انہوں نے آج قائد محترم کے سالگرہ کے موقع پر ایک حسین جو ہے وہ تحفہ دیا ہے پوری قوم کو، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا کا دور ہے، اور اس میڈیا کے دور کے اندر جو ہے ایک صحیح رہنمائی قوم کو جو دی گئی ہے، وہ منہاج ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ جو ہے وہ پوری قوم رہنمائی حاصل کرے گی، اور ایک قوم جو اس وقت ہمیں قوم نظر نہیں آتی، ایک اجتماع ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ منہاج ٹی وی اس قوم کو اصل ایک پوری قوم بنانے کے لیے انشاءاللہ اپنا رول جو پلے کرے گی، وہ بہت زیادہ آنے والے وقت میں افیکٹو ہوگا۔ اور بلا شبہ بخاری صاحب یہ رہا ہے ہمیشہ سے یہ رہا ہے، منہاج القرآن نے اپنا مشن، اپنا مقصد اور اپنا جو مدعا ہے وہ اس وقت کے، یہ دیکھیں ایک تجدیدی تحریک ہے، اور تجدیدی ہمارے جو قائد ہیں وہ انہوں نے ہمیشہ سے وہ مینز استعمال کیے ہیں جو لوگوں تک پہنچیں، جو ان تک رسائی ہو۔ تو منہاج ٹی وی بھی جو ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آپ ایک دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، ایک اس ملک کو ایک رفاہی ریاست کی طرف، جی بے شک میں اسی پہ فلاحی مملکت کی طرف، جی میں اسی پہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ہماری رفاقت الحمدللہ 19-20 سالہ پرانی رفاقت ہے، جی بلا شبہ، اور جب اپنا مشن کے متعلق اور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری سے متعلق آگاہی حاصل ہوئی تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہم نے ساری ڈائریکشنز چینج کر کے اور صرف ایک ہی سمت رخ کر لیا، اور 92 سے الحمدللہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ میری یادداشت میں گزرا ہو کہ جو تحریک کے بغیر اور قائد کے بغیر گزرا ہو ماشاءاللہ۔ تو وہ جو ٹائم ہے اپنا، اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو میں نے ورکنگ شروع کی، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی دن، کوئی لمحہ ایسا فیل ہی نہیں ہوا کہ ہم اپنی قائد کی سرپرستی اور ان کی روحانی توجہ کے بغیر ہیں۔ یعنی کہ ایک ایک لمحہ ہمیں، جب ہم تحریک کی زندگی میں آگے چلتے چلے گئے اور بڑھتے چلے گئے، وہ پاکستان عوامی تحریک کا سیاسی دور بھی اس کے اندر آیا، اور منہاج ایجوکیشن سوسائٹی باقاعدہ وہاں کراچی سے شروع کی گئی، اور اس کے بعد عوامی تحریک ایک بڑا 5-6 سال کا ایک بڑا بوسٹ اپ جو ایک دور گزرا ہے وہ دور، اور اس کے بعد پھر شیخ الاسلام نے جب ادھر مرکز طلب فرمایا کہ آپ ادھر آ کر ذمہ داریاں نبھائیں، تو اس وقت سے لے کر آج تک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی رات، کوئی لمحہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے
ایسا فیلنگ ہماری میری آج تک ایسی نہیں ہوئی کہ قائد کی نظر نہ ہو، چاہے روحانی نظر ہے، چاہے ان کی شفقت ہے، ہر لحاظ سے. تو وہ جو ایک انسان کو جو ہے سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک پوری تعمیر شخصیت کے حوالے سے جو انہوں نے نہ صرف پوری اپنے لوگوں کی بلکہ پوری قوم کی جو انہوں نے رہنمائی کی ہے، وہ ہر لحاظ سے، چاہے وہ روحانی اعتبار سے لے لیں چاہے شخصی اعتبار سے لے لیں، انہوں نے جو رہنمائی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس میں علامہ اقبال نے جو یہ فرمایا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو یہ یقیناً ہزاروں سال میں ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں بلا شبہ جو قوم کے لیے جو ہے ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں. اور قاضی صاحب جی، آپ کے تو ماشاءاللہ آپ مرکز پہ ہی رہے، بچوں کے ساتھ بھی ناموں تک کا جو ہے، تو یہ ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، نام کیسے کیسے کون کون سے رکھے گئے اور اپنے جو محبت کے تعلقات. آج ہم کیونکہ برتھ ڈے ہے اور ہم اس کو پوری طرح سے سیلیبریٹ کریں گے اور جو بھی شفقتیں محبتیں ہیں ہمارے ساتھ ہم ان کو آج آشکار کریں گے، اوپن کریں گے لوگوں پر کہ ہمارے قائد کی کیا محبت ہے اور کیا شفقت ہے. میں آپ کے پچھلے سوال سے لنک کرتا ہوں اس کو. میں 85 میں ہم فہم القرآن 85-86 میں سنتے تھے، تو جو ایک فکری اور شعوری وابستگی تو اس وقت قائم ہو گئی تھی ڈیفینیٹلی. تو لیکن باقاعدہ ایز ورکر میں نے کام شروع کیا 88 میں، اور جو 90 کا الیکشن ہے اس میں ہم نے بطور ورکر جو ایک ورکر کے بس میں ہوتا ہے وہ سب کچھ کیا، پوسٹر لگائے، بینرز لگائے، لوگوں کے تانے سنے، لوگوں کی باتیں سنی، لیکن الحمدللہ ہم نے وہ ایک وقت گزارا اور پولز پہ چڑھ کے بینرز بھی لگائے، پوسٹرز بھی لگائے، سارا کام ہوا. پھر ایجوکیشن ساتھ چلتی رہی، گارڈن کالج میں چلے گئے، ایجوکیشن ساتھ ہوتی رہی. تو اس کے بعد جب میں پریکٹیکل لائف میں نے ایز ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں نے اپنا کام شروع کیا، تو مرکز کے کچھ میگزینز 15 روزہ تحریک، منہاج القرآن وہ آتے تھے، دیکھتے تھے. اور اس میں چونکہ میرا ایک پروفیشنل فوٹوگرافر کا ایز کیریئر میرا وہ تھا، یہ تو پوری دنیا اور پوری تحریک قاضی فیض الاسلام کی تصاویر اور ان کے شاہکار جو ہیں وہ پہنچے میں، اور ہر شخص قاضی فیض الاسلام کی تصاویر، کوئی قاضی صاحب کو کسی نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، قاضی صاحب کی تصویریں اور قاضی صاحب کے شاہکار پہنچے میں ہر جگہ پر. یہ تحریک کی تاریخ ہے، جی تحریک کی ایک تاریخ ہے جو انہوں نے فوٹوگراف کی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے، اس سے تو کوئی انکار نہیں. قبلہ حضور کے قدموں کی خیرات ہے کہ مجھ جیسا نکما اور مجھ جیسا بالکل بے شعور سا آدمی اس کو قبول کیا ہوا ہے. تو اس میں 12 جون 1995 قبلہ حضور کا خطاب تھا شہادت امام حسین کانفرنس اسلام آباد میں. تو وہاں میں نے دوپہر کو ایک جس جگہ رہائش تھی قبلہ حضور سے، میں نے وہ فوٹوگرافی کے معیار کے حوالے سے میں نے ایک ورکر جس طرح اپنے قائد کو شکایت لگاتا ہے تو میں نے وہ بات کر دی. تو قبلہ حضور نے میری طرف بڑے غور سے دیکھا اور مجھے فرمایا کہ بیٹا اگر آپ کو یہ خدمت آپ کو دی جائے تو آپ جا کے ٹھیک کر لیں گے. تو میں وہ سمجھے بات کر کے پھنس گیا. تو اس کے بعد میرے پیرنٹس، میرے دوست، سب کوئی ایک بندہ بھی راضی نہیں تھا کہ میں مرکز میں پنڈی چھوڑ کے یہاں آؤں. لیکن میں نے چونکہ اپنے قائد سے ایک بات کی تھی اور انہوں نے میری اس بات کو عزت دی اور مجھ جیسے نکمے کو قبول کیا، تو پھر میں نے اپنے پیرنٹس اور اپنے والدین کی تمام تر ان ناراضگی مول لے کر میں اکیلا یہاں مرکز آ گیا اور اس دن سے مرکز آیا ہوا ہوں اور یہیں کا ہوں. اور انشاءاللہ میری یہ خواہش ہے کہ میرا آخری سانس بھی اس مرکز پہ ہے. جی نہیں ماشاءاللہ. دیکھیے والدین جو ہوتا ہے، والدین کی ناراضگی تو خیر انسان نہیں مول لے سکتا، اور میں جانتا ہوں کہ قاضی صاحب نے اپنے والدین کو منایا اور وہ سارا سلسلہ جو ہوا. اچھا میں اس میں کبھی بھی ڈاکٹر صاحب اس چیز کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی اس چیز کو ہم نہیں، ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا ہے کہ پہلے آپ اپنے والدین کو منائیں، اور اس میں کوئی لیکن وہ میرا ذاتی فیصلہ تھا، اس میں وہ میری ذات کے حوالے سے. پھر میں تھوڑا قائد کی ذات کے حوالے سے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے والدین ہیں، میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ والدین آپ ان کا عصب نسب ہیں، آپ ان کے جگر کا ٹکڑا ہے، سب کچھ ہیں، لیکن والدین تمام تر محبت ہونے کے باوجود آپ کو شاید وہ رہنمائی نہیں دے سکتے کہ ان کی نگاہ آپ کے اس حال پہ ہے. ہمارا قائد کی نگاہ، وہ ان کی دل کی آنکھ کھلی ہے، آپ کے وہ اس سطح کی رہنمائی دے دیں گے جو آپ کے سگے والدین بھی نہیں دے سکتے. میرا ایمان ہے. شیخ کی ضرورت پھر اسی لیے ہوتی ہے، قائد کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے کہ ظاہر ہے جو رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ اس رہنمائی کی قبول بھی وہی کرتا ہے جس کی ماں باپ اچھی ماشاءاللہ تربیت کریں، اس کی رہنمائی کریں. سب میں نے آپ سے بچوں کا پوچھا تھا اور آپ اتنی دیر سے جو ہے اس کو ہمارے ناظرین وہ سننے کے لیے جو ہے بے تاب ہیں.
یہ میں جنگ میں تھا، حضور شیخ الاسلام کے ساتھ جنگ کے دورے پہ تھا، تو وہاں مجھے اطلاع ملی ٹیلی فونیکلی کہ اللہ نے مجھے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے ماشاءاللہ. تو وہیں میں نے قبلہ حضور سے، میرے پاس ڈائری تھی تو میں نے اس پہ لکھا اور میں نے کہا حضور مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، ابھی فون پہ اطلاع آئی ہے، تو بجائے میں زبانی آپ سے عرض کروں یہ میں ڈائری پہ لکھ دیا تو آپ اپنے دستے اقدس سے اس کا نام خود لکھ دیں. واہ واہ سبحان تو اللہ. قبلہ حضور نے بڑی شفقت فرمائی اور اس کے اوپر رابعہ لکھ کے آگے بریکٹ میں بصری بھی ساتھ لکھ دیا. سبحان اللہ. تو ساتھ قبلہ حضور نے اپنے سائن کر دیے، تو وہ میری بیٹی کا نام رابعہ، پھر رابعہ بریکٹ میں بصری، پھر اس کا نام بعد ازاں قبلہ حضور کی اجازت سے رابعہ بطول نام ہے اس کا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے. اور بیٹے کا نام میرا وہ بھی قبلہ حضور نے رکھا عطاء المصطفیٰ. ماشاءاللہ عطاء المصطفیٰ. عطاء المصطفیٰ. اور جب اللہ نے تیسری بیٹی دی اس کا نام آمنہ بطول رکھا. اور ساتھ قبلہ حضور نے مجھے ٹیلی فون پہ یہ بھی فرمایا کہ بیٹا کتنے بچے ہو گئے ہیں؟ جی. تو میں نے ان سے عرض کی کہ 3 بچے ہو گئے ہیں. جی. تو قبلہ حضور نے فرمایا کہ بیٹا 3 کافی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ رہنمائی بھی قبلہ حضور ہر مقام پر ایک انچ پہ آپ کو لائف پہ رہنمائی دیتے ہیں، اور وہ رہنمائی شاید آپ کو کوئی نہیں دے سکتا. بلا شبہ جی آل اسپیکٹس. آپ یقین کریں قاری صاحب بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا مجھے قیادت میں بتایا، جی اسی طرح سے انہوں نے بتایا کہ جناب مجھے نعت خوانی سکھائی. تو بخاری صاحب ہم ماشاءاللہ ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ویلفیئر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ دیکھیں نا جب فلاحی ریاست ایک مقصد ٹھہرے اور منزل ٹھہرے تو آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ جاب اسائن ہوا ہے. تو آپ اس حوالے سے بتائیے. آغوش ایک بہت بڑا منصوبہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہے، اور اتنا ایک سپین ہے ایک پھیلا ہوا، اور نظر آتا ہے کہ ہاں اگر کوئی فلاحی ریاست کی طرف ریاست کی طرف کوئی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ منہاج القرآن ویلفیئر جو ہے اس کا ہراول دستے کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے. تو آپ بتائیے گا کیسا چل رہا ہے اور کیا کیا پروجیکٹ چل رہے ہیں، کیسا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری سے کس طرح سے عہدہ برابر ہے؟ جی بالکل. میں جب یہاں مرکز مجھے ذمہ داریاں سونپی گئیں تو سب سے پہلے میں نے یہ چیز دیکھی کہ جو شیخ الاسلام ڈاکٹر طارق القادری نے جو پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے قوم کو ایک منشور دیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا یا سیاسی قیادت کا ایک ایسا منشور تھا کہ جو اس مملکت خداداد پاکستان کو ایک اس بھنور سے نکال کر ایک خوشحالی کی منزل پر گامزن کر سکتا ہے. جی بالکل. تو ظاہر ہے وہ ایک سیاسی سارے کا سارا معاملہ تھا جو ایک قوم، میں نے کہا کہ قوم نہیں رہی جس کی وجہ سے قوم کو ایک سالے اور ایک اتنی امپورٹنٹ قیادت سے قوم محروم ہوگی صرف اپنی جو ہے وہ قوم نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن یہاں پر آ کر جب میں نے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو دیکھا تو وہ جو شیخ الاسلام ڈاکٹر طارق القادری نے منشور قوم کو دیا تھا اس پہ پریکٹیکلی عمل ہو رہا تھا یہاں پہ. اب منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت جو سلوگن دیا گیا ہے کہ ہمارا عزم ہمارا کام، تعلیم صحت فلاح عام، تو یہ جو تینوں شعبوں میں یعنی کہ ایک تعلیم کا شعبہ ہے جو اس وقت ہمارا ملک اگر دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر اس وقت ہمارا جو تعلیم کے اندر شرح خواندگی میں جو نمبر ہے وہ 178واں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناخواندہ قوم کی حیثیت سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. اور شیخ الاسلام ڈاکٹر طارق القادری نے قوم کی اس نبض پر جو ہے نا ہاتھ رکھا کہ اس قوم کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ شعور کی بیداری ہے. اور شعور کی بیداری صرف اور صرف خواندہ ہونے سے اور تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے سے اور تعلیم کو عام کرنے سے ممکن ہو سکے گا. اور آپ نے اس وقت یہ سلوگن اور یہ عزم کیا کہ اگر علی گڑھ یونیورسٹی سر سید احمد خان نے ایک یونیورسٹی قوم کو دی تھی اور جس کی وجہ سے پاکستان مارد وجود میں آیا تھا اور قوم بنی تھی، میں اس ملک کو جو ہے 100 علی گڑھ دوں گا. اور اس وقت منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے ایک فلاحی منصوبے کے طور پر تعلیم کے میدان میں جو ہے وہ الحمدللہ اس وقت 630 اسکولز کام کر رہے ہیں اور غریب اور متوسط طبقے کے 1,40,000 طلباء و طالبات اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور صرف منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے شہری علاقوں کو فوکس نہیں کیا، چونکہ شہر میں تو اور بہت ساری NGOs ہیں، گورنمنٹ ہے اور کئی ادارے ہیں جو فوکس کرتے ہیں اور تعلیم کو تجارت کے طور پر اور ہر لحاظ سے کسی نہ کسی بہانے تعلیم مل رہی ہے قوم کو. لیکن منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے
پورے پاکستان بھر میں جو ہے وہ ایسے علاقے چوز کیے ہیں جو مضافات کے علاقے ہیں, دیہی علاقے ہیں, جہاں پر تعلیم حاصل کرنا ایک عام آدمی کے لیے, ایک غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہے. ان علاقوں میں تعلیمی اسکولز اور ادارے بنائے گئے ہیں. اسی طرح صحت کے میدان میں اگر دیکھیں تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن الحمدللہ اس وقت 110 فری ڈسپینسریز پورے ملک میں چل رہی ہیں, اور ان میں بھی فوکس ہم نے انہی مضافاتی علاقوں کو اور دیہی علاقوں کو کیا ہوا ہے. اور 5 ہاسپٹلز ہیں جو اس وقت, ایک زیر تعمیر ہے اور 4 ہاسپٹلز اس وقت فنکشنل ہیں, جو اپنا پاک پتن میں ایک منہاج ہاسپٹل ہے, اسی طرح گجرانوالا میں ہے, سائیں وال میں ہے, مانسرا میں ایک ہاسپٹل ہے جو رننگ پوزیشن میں ہے, اور ایک ہاسپٹل خانے وال میں زیر تعمیر ہے, اس کی بلڈنگ ابھی تعمیر ہو رہی ہے. اسی طرح آپ اور ہمارے جو دیگر منصوبہ جات ہیں جس میں آپ نے آغوش کا ذکر کیا, یہ ایک غریب اور یتیم اور بے سہارا بچوں کا ایک ایسا یونیک قسم کا منصوبہ ہے کہ جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے جو ہے گزشتہ 2 سال میں اس کی ایک بہت بڑی خوبصورت عمارت تعمیر کی, اور اس پر پورے قوم کے تعاون سے اور تحریک منہاج القرآن کے وابستگان نے تقریباً تعاون کرتے ہوئے سمجھنے کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جو تقریباً 30 کروڑ کا منصوبہ تھا جس کو 2 سال میں پائے تکمیل تک پہنچایا. اور یہ صرف شیخ الاسلام کی ایک کال تھی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ غریب اور بے سہارا بچوں کا یہ ادارہ آغوش بن رہا ہے اور آپ لوگوں نے اس میں تعاون کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لوگوں نے دل کھول کر اس پہ عطیات دیے, اور الحمدللہ ہماری انتظامیہ نے جو ہے 2 سال میں اس پروجیکٹ کو مکمل کیا. اب اس میں باقاعدہ ایڈمیشنز اور داخلے ان کا آغاز ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ اپریل سے جو ہے نئے سیشن سے وہاں کلاسز بھی شروع ہو رہی ہیں. وہاں پر ایک بہت بڑا اسکول بھی قائم ہو رہا ہے, اور غریب اور بے سہارا ایسے بچے جو پورے ملک بھر سے ہم ان بچوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. اور یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ منصوبہ 2005 سے چل رہا ہے جس میں باقاعدہ جو ہے وہ ایسے بچے لیے گئے تھے. شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایسے بچوں کو آغوش لیا تھا جو 2005 کے کشمیر کے زلزلے میں جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے تھے, اور وہ تنہا ہو گئے تھے. تو ایسے موقع پر ان کو اڈاپٹ کیا گیا, تقریباً 50 بچے ایسے تھے. الحمدللہ آج وہ بچے اگر آپ ان کو آپ دیکھیں تو آپ کو مل کر خوشی ہوگی کہ ایسے بچے جو حفظ بھی کر چکے ہیں, ایسے بچے جو کمپیوٹر سائنسز کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یونیورسٹی سطح تک پہنچ چکے ہیں. اور اس وقت اگر ہم ان کا بورڈ کے اندر ایگزام کریں اور ان کا جب رزلٹ دیکھتے ہیں تو ہمارے پورے منہاج کے تمام انسٹیٹیوشنز میں وہ آغوش کے بچے جو ہے نا ٹاپ پرائرٹی پر ہوتے ہیں. تو یہ ایک منصوبہ صرف یہیں تک نہیں ہے, بلکہ میں ابھی آپ کو ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ابھی ایک سروے ٹیم بھیجی تھی. اس میں آئرش کا ایک انہوں نے ایک ماہر جو بچوں کے اوپر کنسلٹنٹ تھا وہ بھیجا انہوں نے, اور انہوں نے تمام منصوبہ جات کو انہوں نے چیک کیا. انہوں نے ایدی فاؤنڈیشن اور دیگر کئی مطلب کہ ان کے جو منصوبہ جات چل رہے ہیں یتیم اور بے سہارا لوگوں کے وہ چیک کیے, اور اس کے بعد انہوں نے آ کر ہمارا یہ منصوبہ بھی دیکھا. منصوبہ دیکھا, اس بلڈنگ کو انہوں نے سارا وزٹ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ ہم نے کراچی میں بھی وزٹ کیا ہے کئی اداروں کو, اور یہاں پورے پاکستان میں کئی اداروں کو وزٹ کیا ہے, اور آپ کا ادارہ بھی ہم وزٹ کر کے جا رہے ہیں. اور ریمارکس دیے انہوں نے, کہا کہ یہ اتنا یونیک منصوبہ ہے یہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت, اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ ہے. تو جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے اس کو, اور اس میں ہمیں کسی طرح کا کوئی جول نظر نہیں آیا, اور بڑے مطلب کہ انہوں نے, اور وہ قانون سازی ابھی ہو رہی ہے, یعنی کہ ان بچوں پر قانون سازی بنانے جا رہے تھے, تو انہوں نے بہت سارے پوائنٹس یہاں سے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ بہت ساری چیزیں جو یہاں پر آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں یہ دیگر اداروں میں نہیں ہے. تو یہ تو ایک آغوش کا منصوبہ جس کی برانچز قائم ہو رہی ہیں. الحمدللہ کراچی میں قائم ہو چکی ہے, وہ بھی بہت جلد شروع ہونے والا ہے. ملتان میں اس کا آغاز ہو چکا ہے, اور کئی جگہوں پر ہم نے جگہیں لے لی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس منصوبے کی برانچز پورے ملک میں قائم کر رہیں گے. اسی طرح منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ اگر ہم آغوش کی طرف دیکھیں تو آغوش کے سلسلے میں ہم نے ایک اس کی کمپین کے لیے ایک آپ نے سانگ بنوایا تھا. جی ہاں جی ہاں بالکل. اور ٹرو طور پر وہ ترجمانی کرتا ان بچوں کو جو آپ نے حالات بتائے نا کہ ماں باپ کی ہیں آغوش میں ہم. جی ہاں بالکل. تو وہ چیز وہ سامنے آ گئی. آپ نے جو ریزلٹس بتائے ہیں, جو آپ نے چیزیں بتائیں کہ اس طرح سے اب تو وہ طے ہو چکا, لوگوں نے دیکھ لیا آ کے, اور اس کو جب انہوں نے آج وہ بچے اپنا گھر بھول چکے ہیں. آج وہ بچے اپنے والدین کو بھول چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ شیخ الاسلام جو ہے یہ سب کچھ ہے ہمارا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے کہ ان کے جو احساسات ہیں
جی ہاں. اور جو پروان چڑھے اور جو اندر کی ان کی چھپی صلاحیتیں تھیں, جی ہاں. جو والدین کے بعد جو ہے بچے کے اندر جو ہے محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں, جی ہاں. اور پھر وہ ان کو معاشرہ جو معاشرے کے رحم و کرم پر وہ پھر ایسی غلط سے چل پڑتے ہیں جی ہاں. کہ جن کا جو ہے سمجھ لیں کہ کوئی اس کا خمیازہ جو ہے اس کا نہیں, مطلب کہ وہ پھر بھگتنا پڑتا ہے قوم کو آگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شیخ الاسلام نے بر وقت یہ جو کام کیا اور ایک اتنا بڑا منصوبہ قائم کیا, صرف ایک ہی منصوبہ جات نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے صرف آغوش کے بچے ہی نہیں ہیں, بے شمار منصوبہ جات. ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ اس آغوش جو آپ نے کمپین کے لیے وہ سانگ بنایا تھا وہ ہمارے پاس لائن اپ ہے, ہم آپ کو دکھائیں گے. اس میں جو کام کیا ہے بچوں نے, جو ہم ادھر ادھر سے کوئی بچے نہیں ہیں, وہ آغوش کے بچے ہیں جنہوں نے پرفارم بھی ایون کیا ہے. تو اسی سے اندازہ لگانے کہ کیا ان کا لیول آف کانفیڈنس ہے, کس طرح سے وہ جا رہے ہیں, ان کی گرومنگ کیا ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے. تو ہم وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, ہم آپ کو دکھاتے ہیں آغوش سانگ. عزم و اقرار کا تجدید وفا کا دن ہے آج کا دن جو تیری, آج کا دن جو تیری سالگرہ کا دن ہے, آج کا دن جو تیری سالگرہ کا دن ہے. اخلاق سکھائے جاتے ہیں, کردار سجائے جاتے ہیں, اخلاق سکھائے جاتے ہیں, کردار سجائے جاتے ہیں, معیار بنائے جاتے ہیں. کا ہے سنگم, لگتا ہے ہمیں پھر سے جیسے ماں باپ کی ہیں آغوش میں ہم, ماں باپ کی ہیں آغوش میں ہم. آغوش ہمارا مسکن ہے, خوشیوں سے بھرا یہ گلشن ہے.
सजा ये आंगन है, नहीं दूर तलक अब कोई भी गम, लगता है हमें फिर से जैसे माँ बाप की है आगोश में हम, माँ बाप की है आगोश में हम। कर्म फरमा हुए शाहे अरबो अजम, हम भूल गए दुनिया के सितम। होठों पे दुआ, हाथों में कलम, लगता है हमें फिर से जैसे माँ बाप की है आगोश में हम।